सबा की आंखों से नींद कोसों दूर थी। छत को घूरते हुए उसे वो दिन याद आया जब उसने भाई तैमूर पर आंख बंद करके भरोसा किया था। तब वो सिर्फ 15 साल की थी और उनके वालिद की अचानक मौत के बाद तैमूर ही उनका सहारा बन गया था। माँ की सेहत भी जवाब दे चुकी थी और सबा एक कमज़ोर सी लड़की जिसे अपनी दुनिया बिखरने का अभी मुकम्मल शऊर भी ना था। तैमूर, जो उससे 7 साल बड़ा था, हमेशा एक सुलझा हुआ, समझदार और बावकार नौजवान समझा जाता था। लोगों की नज़र में वो मिसाली बेटा और काबिल फ़ख्र भाई था, लेकिन अंदर से वो एक ऐसा इंसान था जो मौक़ों को पहचानता था और उन पर सियासत करना जानता था। वालिद की मौत के बाद विरासती जायदाद का सवाल उठा। माँ के नाम कुछ नहीं था और सबा कानूनी तौर पर निस्फ हिस्से की हकदार थी, मगर तैमूर ने बड़ी चालाकी से सब कागजात अपने हक में करवाए। सबा को उस वक्त ये सब एक रस्मी कार्रवाई लगी। उसे सिर्फ भाई पर भरोसा था और दिल यही कहता था कि तैमूर कभी उसका हक नहीं मारेगा। ये सब तुम्हारा ही है सबा, मैं तो बस वक्ती तौर पर यह जिम्मेदारी ले रहा हूँ। तैमूर ने यह उस रोज़ कहा था जब कागजात उसके दस्तखत के नीचे बंद हो गए। माँ का दिल मुतमईन था, सबा भी खामोश थी, मगर खामोशी में जो तूफान पनपते हैं उन्हें वक्त के साथ समझ आता है। 4 साल बीत चुके थे, माँ का इंतकाल हो चुका था और सबा अब बीए के आखिरी साल में थी। घर में तैमूर की बीवी फरीहा अब हुक्मरानी कर रही थी। वो सबा को कभी अपनी बहन न समझ सकी। उसके अंदर नज़रों की तेज़ी और ज़बान की काट सबा के ज़ख्मों पर नमक बनकर लगती थी। एक दिन जब सबा यूनिवर्सिटी से लौटी तो कमरे का सारा सामान बाहर फेंका हुआ था। ये क्या है? सबा ने हैरत और गुस्से में पूछा। फरीहा ने ठंडी मुस्कुराहट के साथ जवाब दिया, अब तुम बड़ी हो गई हो। भाई ने कहा है कि तुम्हें अपने लिए अलग कमरा देखना चाहिए। इधर शादीशुदा जोड़े का है, हॉस्टल में या कहीं और रिहाइश का बंदोबस्त कर लो। सबा की सांस रुक गई। वो सीधी तैमूर के पास गई जो दफ्तर से वापस आया ही था। भाई, ये सब क्या हो रहा है? तैमूर ने निगाह झुका ली, फिर सर्द लहजे में बोला, सबा, अब तुम बड़ी हो गई हो और फरीहा को प्राइवेसी चाहिए। तुम्हें भी अपनी ज़िंदगी का रास्ता खुद चुनना होगा। मैं कब तक तुम्हारी जिम्मेदारी उठाऊं? सबा का दिल बैठ गया। ये वही भाई था जो कहता था, सबा, मैं तुम्हारा बाप भी हूं और भाई भी। तुम्हें कभी किसी चीज़ की कमी महसूस नहीं होने दूंगा। मगर आज सियासत ने वफा का गला घोंट दिया था। अगले दिन सबा ने अपनी एक सहेली के हॉस्टल में कमरा ले लिया। चंद दिन सदमे में गुजरे, फिर उसने खुद को संभाला, यूनिवर्सिटी मुकम्मल की और छोटी सी नौकरी इख्तियार की। मगर अंदर ही अंदर एक जंग चल रही थी, एक सवाल जो उसे जीने नहीं देता था। भाई ने मेरे साथ ये सब क्यों किया? फिर एक दिन जब सबा दफ्तर से वापस आ रही थी, उसे एक पुरानी वाकिफकार खाला रशीदा मिली। उन्होंने बातों ही बातों में वो राज फाश कर दिया जिसने सबा की दुनिया हिला दी। बेटा, तुम्हारे वालिद ने तुम्हारे नाम ज़मीन रखी थी, लेकिन तैमूर ने वो कागजात छुपा लिए थे। मैं गवाह हूँ उस दिन की जब तुम्हारे अब्बू ने वसीयत लिखी थी। सबा के कदमों तले ज़मीन निकल गई। उसे अंदाज़ा हुआ कि तैमूर ने सिर्फ सियासत नहीं की थी, बल्कि उसे धोखा भी दिया था। उसका हक, उसका मुस्तकबिल, उसकी इज्जत, सब कुछ एक चाल के पीछे दफन हो चुका था। अब सबा के दिल में खामोशी नहीं थी, अब उसके दिल में सवाल थे, गुस्सा था और इंसाफ की तड़प थी। लेकिन वो जानती थी ये जंग जज्बात से नहीं जीती जा सकती। ये जंग भी उसी जबान में लड़नी होगी जिसमें तैमूर ने उसे हराया था, यानी कि सियासत। सबा के कदम आहिस्ता आहिस्ता मजबूत होते जा रहे थे। वो अब किसी ख्वाब में नहीं थी, वो जाग चुकी थी। खाला रशीदा की बातों ने उसे एक नया जाविया दिया था। वो जान चुकी थी कि तैमूर ने ना सिर्फ उसका हक मारा, बल्कि बाप की आखिरी ख्वाहिश को भी दफना दिया। और अब वही तैमूर इज्जतदार खानदानों में बैठकर खुद को नेक नाम, ईमानदार और काबिल फ़ख्र भाई जाहिर करता था। सबा ने खामोशी से उस वसीयत की तलाश शुरू की। खाला रशीदा ने बताया था कि वो वसीयत एक पुराने वकील यूनुस साहब के पास जमा थी। वो एक पुराने सादा मिजाज वकील थे जिनकी रिटायरमेंट को भी कई साल हो चुके थे, मगर मोहल्ले वालों का एतबार आज भी उन पर वैसा ही था। सबा ने उनके दरवाजे पर दस्तक दी। बेटी, तुम्हें देखकर तुम्हारे वालिद याद आ गए। कैसे आना हुआ? यूनुस साहब ने नरमी से कहा। सबा ने हिचकिचाते हुए बात शुरू की। चाचा जी, अब्बू ने जो वसीयत लिखवाई थी, क्या वो आपके पास अब भी है? यूनुस साहब चंद लम्हे खामोश रहे, फिर अंदर जाकर एक पुराना मिट्टी से अटा हुआ फोल्डर निकाला। ये देखो, तुम्हारे वालिद ने अपनी बेटी के नाम ये ज़मीन लिखी थी। उनके अल्फाज आज भी मेरे कानों में गूंजते हैं। मेरी सबा ही मेरा असल वारिस है। सबा की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने वो कागज़ हाथ में लिया जैसे कोई खोया हुआ खजाना वापस मिल गया हो। मगर अब अगला कदम बहुत नाजुक था। सबा जानती थी कि अगर वो सीधे अदालत जाएगी तो तैमूर उस पर इल्ज़ामात की बौछार कर देगा
وہ خاندان کے لوگوں کو صبا کے خلاف کر دے گا اور خود کو مظلوم بنا کر پیش کرے گا۔ اسی لیے صبا نے خاموشی سے قانونی مشورے لیے اور کاغذات کی نقول تیار کروائیں۔ اس نے وکیل سے کہا، میں ابھی کوئی مقدمہ نہیں کرنا چاہتی، پہلے بس ایک نوٹس بھیجیے کہ جس جائیداد پر وہ قابض ہے وہ میری ملکیت ہے۔ نوٹس کی زبان نرم تھی مگر پیغام واضح تھا۔ چند دن بعد تیمور کا فون آیا، صبا، یہ تم نے کیا حرکت کی ہے؟ مجھے نوٹس بھیجنے کی کیا ضرورت تھی؟ ہم بیٹھ کر بات کر سکتے تھے۔ صبا نے پہلی بار مضبوط لہجے میں جواب دیا، بھائی، بات تب ہوتی جب آپ رشتے نبھاتے۔ آپ نے مجھے دھوکہ دیا، اب بات صرف کاغذوں سے ہوگی۔ تیمور نے فون بند کر دیا۔ اس کے لیے یہ سب غیر متوقع تھا۔ اسے یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ صبا، جو برسوں خاموش رہی، آج اتنی مضبوط کیسے ہو گئی۔ گھر والوں میں چہمگوئیاں شروع ہو چکی تھیں۔ کچھ لوگ صبا کو ناشکری قرار دے رہے تھے تو کچھ تیمور کی سچائی پر سوال اٹھا رہے تھے۔ فریحہ اندر ہی اندر غصے میں جلسی جا رہی تھی، یہ لڑکی ہمیں عدالتوں میں گھسیٹے گی۔ مگر تیمور جانتا تھا معاملہ سنگین ہو چکا ہے۔ اسے اپنی سیاسی چالوں میں پہلی بار کمزوری محسوس ہو رہی تھی۔ صبا نے اپنی سہیلی نمرا کے ذریعے ایک سوشل میڈیا پوسٹ بھی کروائی۔ اس نے خود کا نام ظاہر کیے بغیر لکھوایا، جب بھائی سیاست کرے اور بہن خاموش رہے تو آخر ایک دن وہ خاموشی طوفان بن کر واپس آتی ہے۔ پوسٹ وائرل ہو گئی، لوگ قیاس آرائیاں کرنے لگے۔ کچھ لوگوں کو اندازہ ہو گیا کہ یہ کہانی صبا کی ہے۔ ایک ہفتے بعد تیمور نے صبا سے ملنے کی درخواست کی۔ وہ ایک پرانے چائے خانے میں ملا۔ صبا، دیکھو، ہم بہن بھائی ہیں، خاندان کی عزت کا خیال کرو، یہ سب عدالت اور سوشل میڈیا پر مت لے کر جاؤ، میں تمہیں تمہارا حصہ دے دوں گا۔ صبا نے اسے غور سے دیکھا، بھائی، اگر عزت کا خیال آپ کو ہوتا تو آپ میرے باپ کی وصیت نہ چھپاتے۔ اب یہ معاملہ صرف جائیداد کا نہیں رہا، یہ انصاف کا ہے۔ تیمور نے ہاتھ جوڑے، بس ایک موقع دو، میں سب کچھ تمہارے نام کرتا ہوں، بس عدالت سے پیچھے ہٹ جاؤ۔ صبا نے کہا، اگر آپ واقعی سچے ہیں تو عدالت میں آ کر اعتراف کیجیے، میرے حق کا کاغذ عدالت کے سامنے پیش کریں، تب میں غور کروں گی۔ تیمور کے چہرے پر شکست کا سایہ تھا۔ وہ جان چکا تھا کہ اب پرانی سیاست نہیں چلے گی۔ صبا کے چہرے پر سکون تھا، اس کی خاموشی اب بولنے لگی تھی، قانون کی زبان میں اور سچ کے الفاظ میں۔ عدالت کی تاریخ طے ہو چکی تھی۔ صبا کے دل میں ہلکی سی کپکپاہٹ تھی مگر چہرہ پرعزم۔ برسوں کی خاموشی آج بولنے والی تھی۔ وہ بولے گی، لفظوں میں، ثبوتوں میں اور ان سچائیوں میں جنہیں تیمور نے بڑی مہارت سے دفن کر رکھا تھا۔ عدالت کے باہر تیمور اور اس کا وکیل موجود تھے۔ فریحہ دور کھڑی نفرت بھری نگاہوں سے صبا کو گھور رہی تھی، جیسے صبا نے کوئی گناہ کیا ہو، مگر صبا اب گناہ اور حق میں فرق کرنا سیکھ چکی تھی۔ جج نے دونوں فریقین کو سنا۔ صبا نے وصیت کا اصل کاغذ عدالت میں پیش کیا جو یونس صاحب نے خود جمع کروایا تھا۔ یہ وصیت میرے سامنے لکھی گئی تھی۔ مرحوم نے اپنی بیٹی صبا کو واحد وارث نامزد کیا تھا، یونس صاحب نے صاف الفاظ میں کہا۔ تیمور کے چہرے پر ایک لمحے کو ہوائیاں اڑ گئیں۔ اس کے وکیل نے آخری کوشش کی، میلارڈ، یہ دستاویز پرانی ہے اور اس پر عمل درآمد اس وقت نہ ہوا۔ ہمارے موکل نے برسوں اس جائیداد کی دیکھ بھال کی ہے۔ جج نے گہری نظر سے کاغذات دیکھے اور کہا، دیکھ بھال کرنا ایک الگ بات ہے مگر قانونی وارث کو اس کا حق دینا لازم ہے۔ اگر یہ وصیت درست ثابت ہوئی تو صبا بی بی ہی اس جائیداد کی حقدار ہیں۔ تاریخ اگلے ہفتے تک ملتوی کر دی گئی مگر عدالت کے باہر صبا کے حق میں ہوا کا رخ بدل چکا تھا۔ رات کے وقت تیمور اکیلا بیٹھا تھا۔ کمرے میں خاموشی تھی مگر ذہن میں طوفان۔ میں نے یہ سب کیوں کیا؟ صرف ایک گھر، کچھ زمین کے لیے؟ صبا تو میری اپنی بہن تھی، اس پر سیاست کر کے کیا پایا؟ اس کے اندر پہلی بار پچھتاوے کی چنگاری نے سر اٹھایا۔ فریحہ اس کے پاس آئی، کیا تم اب بھی اسے اس کا حق واپس کرنے کا سوچ رہے ہو؟ وہ ہمیں برباد کر دے گی۔ تیمور نے آہستہ سے جواب دیا، شاید ہم پہلے ہی برباد ہو چکے ہیں فریحہ۔ جو عزت ہم نے بنائی وہ جھوٹ کے سہارے تھی، اب وقت ہے سچ بولنے کا۔ اگلے دن تیمور نے صبا کو فون کیا، میں تم سے ملنا چاہتا ہوں، عدالت کے بغیر، بس بھائی بہن کے رشتے میں۔ صبا نے چند لمحے سوچا، پھر ملنے پر رضامندی ظاہر کر دی۔ وہ دونوں ایک پرانی پارک کی بینچ پر ملے، وہی پارک جہاں بچپن میں جھولے جھولتے تھے، تتلیاں پکڑا کرتے تھے اور بھائی بہن کی ہنسی گونجتی تھی۔ تیمور نے آہستہ سے کہا، صبا، میں مانتا ہوں میں نے غلطی کی، میں نے تمہارے حق پر سیاست کی اور اس وقت اسے موقع سمجھا، لیکن آج جب تمہاری نظریں میرے سامنے ہیں تو مجھے اپنا آپ چھوٹا لگ رہا ہے۔ صبا خاموش رہی، آنکھوں میں نمی لیے۔ میں عدالت میں خود اعتراف کروں گا، سب کچھ تمہارے نام کر دوں گا، مگر اگر کبھی تم مجھے معاف کر سکو تو؟ صبا نے آہستہ سے کہا، بھائی، میں عدالت کے لیے نہیں، اپنے دل کے لیے لڑ رہی ہوں، آپ جو کہیں گے وہی ہوگا، بس آئندہ کبھی کسی بہن کا دل نہ توڑیے گا۔
چند دن بعد عدالت میں تیمور نے اعتراف کیا، وصیت کو قانونی حیثیت مل گئی اور تمام جائیداد صبا کے نام منتقل ہو گئی۔ اخبارات میں یہ خبر چھپی، ایک بہن نے خاموشی سے انصاف حاصل کیا، ایک بھائی نے سچ قبول کر کے رشتہ بچا لیا۔ صبا نے جائیداد تو واپس حاصل کر لی، مگر جو وقت، اعتماد اور رشتہ ٹوٹ چکا تھا وہ مکمل طور پر کبھی بحال نہ ہوا۔ مگر ایک چیز ضرور بدل چکی تھی، صبا اب کمزور نہیں تھی۔ کئی مہینے گزر چکے تھے۔ عدالت کے فیصلے کے بعد صبا کی زندگی میں بیرونی سکون آ گیا تھا، مگر دل کے اندر اب بھی کئی سوال باقی تھے۔ وہ اپنے حق کو حاصل کر چکی تھی، مگر اس رشتے کی وہ چمک کہاں تھی جو کبھی تیمور اور صبا کے درمیان تھی؟ کیا سب کچھ قانون کے فیصلے سے بحال ہو سکتا تھا؟ شاید نہیں۔ صبا نے جائیداد کا کچھ حصہ بیچ کر ایک چھوٹا سا فلاحی ادارہ بنایا اور اس کا نام رکھا وفا ہوم، جہاں بے گھر خواتین اور مظلوم بہنوں کو رہائش، تعلیم اور قانونی مدد فراہم کی جاتی تھی۔ اس کا مقصد اب صرف اپنی ذات نہیں رہا تھا، بلکہ وہ ہر اس بہن کی آواز بننا چاہتی تھی جسے رشتوں کی سیاست نے خاموش کر دیا تھا۔ ایک دن تیمور اس ادارے کے باہر کھڑا تھا، ہاتھ میں گلاب کا پھول اور شرمندگی سے جھکی نظریں۔ کیا میں اندر آ سکتا ہوں؟ صبا نے دروازہ کھول دیا، لیکن اس کے چہرے پر جذبات کا کوئی طوفان نہ تھا، بس خاموشی جو اب اس کی طاقت بن چکی تھی۔ تیمور اندر آیا۔ خواتین اسے عجیب نظروں سے دیکھ رہی تھیں۔ وہ جانتی تھیں کہ یہی وہ بھائی تھا جس کے خلاف صبا نے آواز اٹھائی تھی۔ صبا، میں دیکھ رہا ہوں تم نے کتنا کچھ بدل دیا ہے، اور شاید اب تمہاری خاموشی بھی لوگوں کے لیے آواز بن چکی ہے۔ صبا نے مسکرا کر کہا، جب اپنوں سے زخم ملے تو مرہم بننے کے سوا کوئی چارہ نہیں ہوتا۔ میں اب صرف تمہاری بہن نہیں، ان سب کی بہن ہوں جنہیں رشتوں نے رون ڈالا۔ تیمور نے آہستہ سے پوچھا، کہ تم نے مجھے معاف کیا؟ صبا نے گہری سانس لی۔ معاف کرنا آسان ہوتا ہے اگر دکھ صرف جائیداد کا ہوتا، مگر جس دن آپ نے میرے کمرے کا سامان گھر کے باہر پھینکا تھا اس دن میرا دل بھی باہر پھینکا گیا تھا۔ تیمور خاموش ہو گیا، لیکن صبا نے نرمی سے کہا، اب میں اس دل کو جوڑ چکی ہوں، اور جب دل مکمل ہو جائے تو نفرت کی گنجائش نہیں رہتی۔ میں نے آپ کو معاف کیا، مگر صرف اپنے سکون کے لیے، نہ کہ رشتے کی بحالی کے لیے۔ کچھ دن بعد ایک دعوت ہوئی، وفا ہوم کی سالگرہ۔ شہر کے معزز افراد، خواتین اور صحافی موجود تھے۔ صبا نے اسٹیج پر کھڑے ہو کر تقریر کی، آج میں آپ سب کے سامنے کھڑی ہوں، نہ صرف ایک بہن کے طور پر بلکہ ایک لڑنے والی کے طور پر، جو خاموش رہی، سہتی رہی، مگر آخرکار بولی، انصاف کے لیے، سچ کے لیے، اور ان تمام عورتوں کے لیے جن کی آوازیں کبھی دبائی گئیں۔ تالیاں بجنے لگیں، اور ایک کونے میں تیمور خاموش کھڑا تھا، بہن پر فخر کرتا ہوا۔ رات کو صبا نے ادارے کے دروازے پر ایک تختی لگوائی، وفا وہی ہے جو سیاست کے بغیر ہو۔ یہی اس کی فتح تھی، اور یہی اس کا سکون تھا۔